اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہماری گوشہ کمال کی نشست نمبر 32 ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ایک اہم مسئلہ ہے جو عام طور سے لوگوں کے درمیان زیر بحث رہتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ عوام آپس میں ایک دوسرے کا تجسس اور ایک دوسرے کے بارے میں خفیہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اسی طرح عوام حکومت کے بارے میں، حکمرانوں کے بارے میں، مقتدر اہلکاروں کے بارے میں خفیہ معلومات کر کے اور ان پر تنقید کر سکتے ہیں یا نہیں۔ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جس نے کافی عرصے سے لوگوں کو شش و پنج میں مبتلا کر رکھا ہے۔ آج میں قرآن و حدیث کے براہ راست روشنی میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اب تک جو مجھے معلومات اور میرا جو مطالعہ ہے اس کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کر سکتا ہوں۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ ہم آپس میں نجی گفتگو میں تجسس کر سکتے ہیں یا نہیں، تاک جھانک کر سکتے ہیں یا نہیں، گھروں کے اندر خفیہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اور اسی طرح کانا پھوسی کریں ایک دوسرے کے خلاف۔ تو ان تمام مسائل پر اگر ہم غور کریں تو ایک چیز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے مطابق غیبت کرنا اپنے مردار اپنے مردار بھائی کے گوشت کے کھانے کے مترادف ہے۔ تو غیبت اصل میں ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر باقی ساری چیزیں پہلے سے موجود ہوں گی تب غیبت کرتا ہے آدمی۔ غیبت کے بارے میں ایک بات اور واضح کر دوں میں، جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، کہ غیبت جو ہے کسی کے بارے میں غلط بات کہنا نہیں ہے۔ غلط بات اگر کہیں گے تو وہ تو جھوٹ اور بہتان تراشی ہوگی۔ اگر آپ کوئی صحیح بات بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کسی دوسرے کو بتا کر یا عوام میں لا کر اس کا مذاق اڑا سکتے ہیں، تو پھر سمجھ لیجئے کہ یہ اصل غیبت یہ ہے، ورنہ تو بہتان میں شمار ہوگا۔ تو غیبت کے لیے ظاہر ہے کہ معلومات پہلے سے خفیہ طور پر معلوم حاصل کرے گا، یا اسے ویسے ہی معلوم ہو جائے تو پھر وہ دوسروں تک پہنچائے گا۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تک آپ کسی بات کی تحقیق نہ کر لیں اس کو آگے نہ بڑھائیں۔ تو یہ تو ہوئی بنیادی بات۔ اب رہا مسئلہ یہ ہے کہ ہم خفیہ معلومات جو حاصل کرتے ہیں یہ دراصل معاملات کو بگاڑنے کا بنیادی ذریعہ ہے۔ اس کے بعد پھر حالات خراب ہونا شروع ہوتے ہیں، اس کی پھر تنقید ہوتی ہے، کہیں تعریف ہوتی ہے، اور معاشرہ جو ہے انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح عام طور پر لوگوں کو ایک دوسرے کے بارے میں تجسس کی اجازت نہیں ہے، اسی طرح حکمرانوں کو، ریاست کو، مقتدر اداروں کو، کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی خفیہ معلومات حاصل کر سکیں، لوگوں کے گھروں میں تاک جھانک کرتے پھریں اور کسی اور ذریعے سے معلومات حاصل کر کے ان کے خلاف کارروائی کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ دوم تھے، وہ عام طور سے راتوں کو گشت کرتے تھے۔ بعض اقوال کے مطابق وہ بھیس بدل کر گشت کرتے تھے۔ تو وہ گشت اس لیے کرتے تھے کہ لوگوں کی تکالیف معلوم کر سکے۔ حکمران ہونے کی حیثیت سے، خلیفہ ہونے کی حیثیت سے وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے کہ میں غریبوں کی معلومات حاصل کروں، کسی گھر میں کوئی پریشانی ہے تو میں پھر مدد کر سکوں۔ چنانچہ بہت سے واقعات آپ نے تاریخ میں پڑھے ہوں گے کہ حضرت عمر فاروق کس طرح گھروں پہ خود اپنے کندھے پر، اپنی پیٹھ پر لاد کر سامان پہنچاتے تھے غریبوں کے گھروں میں۔ اگر سرکاری ملازم کہتا کہ صاحب میں یہ کروں گا کام، تو کہتے نہیں، تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، یہ عمر کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ تو رہا ایک معاملہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ وہ لوگوں کی ہمدردی میں، ان کی تکالیف معلوم کرنے میں، اور اسی طرح ان کے مسائل تلاش کرنے کے لیے راتوں کو گشت کرتے تھے۔ وہ کسی کے تجسس کے لیے، کسی کی خرابی معلوم کرنے کے لیے گشت نہیں کرتے۔ لیکن اتفاق یہ ہوا کہ ایک روز وہ گزر رہے تھے کسی گلی سے، تو وہاں کسی شخص کے گانے کی آواز آئی انہیں۔ تو ظاہر ہے گانا بجانا تو اسلام میں ممنوع ہے۔ تو وہ انہوں نے دیوار پھاند کر یا چڑھ کر اور صحن کے ذریعے، اس گھر کے صحن کے ذریعے تاک جھانک کی،
تو پتہ چلا کہ وہاں نہ صرف یہ کہ وہ شخص گا رہا ہے بلکہ وہاں شراب بھی موجود ہے اور ایک عورت بھی موجود ہے، ظاہر وہ غیر عورت تھی، وہ اس کی اپنی بیوی نہیں تھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ یہ تم جو ہے تمہاری جو حرکتیں ہیں ان کا میں پردہ فاش کروں گا اور تمہیں اس پر سزا بھی دوں گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ جناب علی امیر المومنین، میں نے تو ایک گناہ کیا ہے لیکن آپ نے 3 گناہ کیے ہیں۔ ایک یہ کہ اسلام میں منع ہے کہ کسی کے بارے میں تجسس نہ کریں، آپ نے تجسس کی خاطر۔ دوسرا گناہ یہ کیا کہ آپ نے دیوار پھاندی۔ تیسرا گناہ آپ نے یہ کیا کہ آپ نے دروازے سے آ کر اجازت لے کر داخل ہونے کی بجائے گھر میں میرے بغیر اجازت کے داخل ہوئے۔ تو آپ پر تو 3 گناہ ہو گئے۔ تو حضرت عمر فاروق شرمندہ ہوئے اور اس کو کہا کہ اچھا بھائی تم مجھے معاف کر دو، میں بھی بحیثیت سربراہ مملکت میں تمہیں اس پر کوئی سزا نہیں دوں گا۔ تو غلطی تسلیم کر لینا یہ اس دور کے حکمرانوں کا ایسا بڑا وتیرہ تھا کہ جس کا اس کے بعد کوئی تصور نہیں۔ خلفائے راشدین کے بعد چند ایک حکمران ایسے آئے ہوں گے کہ جن کے یہاں اس قسم کا تصور ہوتا ہے۔ دوسری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے یہاں ایک بڑا عجیب سا ایک سلسلہ ہے کہ جی آپ صحابہ کرام کے زمانے کے واقعات میں کہیں خرابی تلاش کر کے بیان نہ کریں۔ بھائی اس دور میں بھی انسان رہتے تھے۔ جس شخص کے گھر میں حضرت عمر فاروق داخل ہوئے معلوم نہیں مسلمان تھا یا غیر مسلم تھا، لیکن ہر دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بعض واقعات ملتے ہیں جن سے گناہ سرزد ہوئے، جن سے خامیاں ہوئی۔ تو اب ہم کہتے ہیں نہیں جی اس دور کا تو کچھ ذکر نہ کریں، تاریخ میں بہرحال ان کا ذکر موجود ہے اور اصلاح احوال کے لیے، سبق حاصل کرنے کے لیے ان کا ذکر قیامت تک ہوتا رہے گا۔ تو ہم اس میں بہتری تلاش کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق جیسا عظیم الشان خلیفہ، وہ اپنی ان کی غلطی تسلیم کرنے کے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی بعض واقعات تاریخ میں مذکور ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ انسان نہیں تھے، انسان تھے، بشری خامیاں ان میں بھی ہو سکتی تھی اور جس کی وہ ہمیشہ تلافی کر دیتے تھے، یا تو خود کو اپنے آپ کو سزا دے کر یا معافی مانگ کر۔ تو یہ ہمارا یعنی اسلام کا اور مسلمانوں کا یہ طرح امتیاز تھا جو آج حکمرانوں میں ہمیں نظر نہیں آتا۔ اب آتے ہیں ہم حکمرانوں کی طرف کہ ان کے بارے میں عوام کو کیا یہ حق حاصل ہے کہ وہ تجسس کریں، خامیاں تلاش کریں ان کی اور پھر بیان کریں۔ حکمرانوں کا معاملہ عوام کے مقابلے میں ذرا مختلف ہے۔ وہ چونکہ کروڑوں لوگوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کی کفالت ان پر واجب ہوتی ہے، تو اس لیے حکمرانوں میں اگر خراب لوگ موجود ہیں تو ان کے بارے میں تو آپ بیان کر سکتے ہیں، لیکن ان کے اندر بھی گھروں میں جھانکنے کی اجازت کسی مسلمان کو یا کسی شہری کو نہیں حاصل ہے۔ اگر اندرون خانہ کچھ خامیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں اور عوام میں، معاشرے میں انہوں نے امن و امان کا پورا سلسلہ قائم کر رکھا ہے، تو علماء کرام کہتے ہیں کہ ان کے خلاف بغاوت بھی جائز نہیں ہے۔ بغاوت صرف اسی وقت جائز ہے جب وہ علی الاعلان احکام شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نظر آئیں۔ آج کے حکمرانوں کو دیکھ لیجئے، وہ سارا کام علی الاعلان کرتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ مقتدر اداروں میں، حکمرانوں میں یا ہمارے نام نہاد عوامی نمائندگان میں، ان میں آپ جا کر دیکھیے کھلے عام مجرے ہوتے ہیں، فحاشی کی محفلیں ہوتی ہیں، شراب نوشی ہوتی ہے اور انہیں کوئی شرم و حیا نہیں آتی۔ اگر وہ ظاہر نہ کریں تو تجسس ہمارے لیے حق نہیں ہے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم ان کا تجسس کریں، لیکن وہ تو فخریہ انداز میں سارے کام کرتے ہیں۔ چلیے یہ بھی مان لیں کہ کسی طرح اندر کی ہمیں حالت نہیں معلوم ہوئی، لیکن دروازوں سے گزرتے ہوئے شراب، عورتیں اور فواہشات کے جتنے لوازم ہو سکتے ہیں، وہ سب انسان آتے جاتے جب دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے وہ کہہ سکیں گے کہ بھئی اس گھر میں کے اندر بہت کچھ خرابیاں ہیں اور یہ ہماری حکمرانی کے قابل نہیں ہیں۔ آج تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جتنے لوگ ہیں نمائندے، ان میں سے بہت لوگ ایسے ہیں کہ جن کے یہاں شراب تو الگ رہی ہے اور کئی قسم کے منشیات اس کے عادی ہیں۔ وہ ہمارے یہاں کے سندھ کے تو ایک صاحب کے بارے میں مشہور تھا کہ
یا ہر وقت وہ چرس کے نشے میں یا اس طرح کے نشے میں، بھنگ کے نشے میں وہ رہتے تھے اور کوئی بات ان کے منہ سے صحیح نکل بھی نہیں سکتی تھی۔ تو یہ تو ہو گیا حکمرانوں کے بارے میں ایک معاملہ۔ لیکن اگر حکمران غلط راہ پر چل رہے ہوں تو پچھلی نشست میں ایک بار کہہ چکا ہوں کہ کسی شخص نے حضرت عمر فاروق کو خطاب کر کے کہا کہ عمر اگر تم سیدھے راستے پر چلے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ دیکھ رہے ہو تلوار کی نوک، اس سے ہم تمہیں ٹھیک کر دیں گے۔ تو حضرت عمر فاروق کو غصہ آنے کی وجہ کہا کہ مجھے فخر ہے کہ ہماری قوم میں، ہمارے مسلمانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو قرآنوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں، تو میں ناراض بھی نہیں ہوں بلکہ خوش ہوں میں، اور جب تک ایسے لوگ رہیں گے موجود، معاشرے میں خرابیاں پیدا نہیں کر سکیں گے غلط قسم کے حکمران آ کر۔ تو یہ ساری چیزیں آپ اپنے سامنے رکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ چونکہ حکمران قوم کے سامنے بھی جواب دہ ہیں، اللہ میاں کے سامنے بھی جواب دہ ہیں، اس لیے ان کے بارے میں جائز طور پر تجسس، معلومات حاصل کرنا، ان پر تنقید و تبصرہ کرنا، یہ عوام کا حق ہے، لوگوں کا حق ہے، اور وہ اس پر کسی قسم کی مفاہمت کے لیے تیار نہیں ہو سکتے۔ آج کے حکمرانوں کے بارے میں ایک اور بات میں عرض کر دوں کہ اقتدار جو ہے وہ اسلام کے مطابق، اس کی تعلیمات کے مطابق اس کا حصول کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے۔ جو شخص اقتدار کا خواہش مند ہے اس کے لیے حکم ہے کہ اس کو نہ بنایا جائے سربراہ، اس لیے کہ جو شخص اقتدار مانگ رہا ہے اس کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں، یا تو ذاتی شہرت، یا دولت، یا اس اقتدار کے ذریعے لوگوں پر اپنا رعب اور تسلط قائم کرنا۔ یہ ساری چیزیں زیب نہیں دیتی کسی حکمران کو۔ تو جو شخص طلبگار ہے اقتدار کا، تو اس کے لیے صاف حکم ہے کہ اس کو تو بنائے نہیں بالکل بھی، اس کو بالکل اس کو سمجھ کنڈیم کر دیں کہ نہیں، آپ اس قابل نہیں ہے۔ آج ہمارا جو طریقہ انتخاب ہے اس میں دیکھ لیجئے، ہر نمائندہ جو کھڑا ہوتا ہے عوام کا نمائندہ بن کر، وہ کہتا ہے جی میں تو اتنے قابل ہوں، اتنی صلاحیتیں ہیں، اتنا شریف آدمی ہوں، اتنا نیک آدمی ہوں، بدعنوانی اور بددیانتی تو میرے قریب سے نہیں گزری، جبکہ ان کا ماضی بھی معلوم ہوتا ہے، اور اگر ان کو منتخب کر لیا جائے تو اس کے بعد وہی حرکتیں ان کی سب کے سامنے، بلکہ زیادہ لوٹ مار میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو اقتدار کے لیے جو طلبگار ہو اس کا تو آپ آئندہ انتخابات میں بھی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ان سے کہیں کہ نہیں جی ہم معذرت چاہتے ہیں، ہم آپ کو خرید دیں۔ ایک طریقہ وہ ہوتا ہے کہ جماعتیں اگر اپنے لوگوں میں سے لوگوں کو منتخب کر کے اور پھر الیکشن میں کھڑا کریں تو وہ شخص ذاتی طور پر امیدوار نہیں ہوگا، اس کی جماعت اس کو سمجھتی ہے کہ ہاں یہ ہمارے درمیان اس قابل ہے کہ جو عوام کی نمائندگی کر سکے، تو وہ ووٹ کا حقدار ہے، اس کو ووٹ دے سکتے ہیں آپ۔ تو اقتدار کی خواہش نااہل ثابت کرنے کے لیے کسی شخص کے لیے بہت کافی ہے۔ اگر آپ گوشۂ کمال کی ان نشستوں کو دلچسپ اور مفید پاتے ہیں تو براہ کرم دوسروں تک پہنچانے کے لیے اسے سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی بشرط زندگی باقی۔